آپ نے پچھلے جمعہ کو سماعت کیا کہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ جو چیز راہ خدا میں قربان کی جاتی ہے وہ کبھی گھٹتی نہیں بلکہ وہ ہمیشہ بڑھا کرتی ہے، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے جانور کی قربانی ہو یا چاہے جان کی قربانی ہو۔ آپ نے جانور اور جان کی قربانی کے متعلق گزشتہ جمعہ کو سماعت کیا۔ آج مال کی قربانی کے متعلق سماعت کر لیں۔ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں کہ آپ نیک کاموں میں سبقت حاصل کیا کرتے تھے، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ برے کاموں میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، غلط کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق صحابہ ہیں۔ دیکھیں، جنگ تبوک کے موقع پر جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑی تو بانی اسلام نے اپنے صحابہ سے مال طلب کیا۔ صحابہ کرام کا جذبہ و عشق دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان نے 1000 اونٹ، 1000 اشرفیاں اور 70 گھوڑے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 درہم نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مزدور صحابہ نے اپنی مزدوری کی کھجوریں تک نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ صحابیہ عورتوں نے اپنے اپنے زیورات اتار کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ الغرض جن سے جتنا ہو سکا وہ راہ خدا میں اپنے مال کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے حلال مال کو اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں ذوق و شوق کے ساتھ خرچ کیا کرو، کیونکہ جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے وہ کبھی گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے اور اس کا فائدہ دونوں جہان میں ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں جہان میں ملا کرتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کار خیر کے لیے، نیک کاموں کے لیے چندہ طلب کرنا، مال طلب کرنا یہ رسول پاک کی سنت ہے، اور نیک کاموں میں مال دینا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نیک کاموں میں اپنے مال کو خرچ کیا کریں۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی خاص بندے سے کوئی خاص امتحان لینا چاہتا ہے تو اسے 4 چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں: جان، مال، اولاد اور وطن، ملک۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو ان 4 چیزوں میں آزمایا، اور الحمدللہ رب کے خلیل ان 4 چیزوں کے امتحان میں بحسن و خوبی کامیاب و کامران بھی ہوئے۔ سبحان اللہ۔
ان چاروں چیزوں کے امتحان میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو نمرودیت کی جلائی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی۔ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے لاڈلے کی گردن پر چھری چلا دی۔ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو راہ خدا میں قربا کر دیا، اور رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی اپنے ملک کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کیا۔ ان چاروں چیزوں کے ذریعے اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا، پھر لقب فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، سبحان اللہ، میرا دوست ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو لاڈلا بڑی بڑی دعاؤں اور بڑی بڑی التجاؤں کے بعد ملا ہو، بڑی بڑی تمناؤں کے بعد ملا ہو، وہ لاڈلا اپنے ماں باپ کے لیے کتنا پیارا ہوا کرتا ہے۔ رب کے خلیل کے گھر میں مدتوں بعد ایک لاڈلے کی پیدائش ہوئی جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے بڑھاپے میں ایک چاند سا لڑکا عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا جب ابراہیم تیرا خلیل ہے تو اب تو ان کے پاس ایک فرزند بھی ہے، ایک لاڈلا بھی ہے، اب ان کے سینے میں ان کی بھی محبت جگہ بنا چکی ہوگی، جبکہ تیرا خلیل ہونے کا حقدار اصل میں وہی ہو سکتا ہے جس کے سینے میں صرف اور صرف تیری محبت ہو اور کسی کی محبت نہ ہو۔ تو رب نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، ابراہیم حقیقت میں میرا خلیل ہے، کیونکہ اس کے سینے میں حقیقت میں صرف اور صرف میری ہی محبت بسی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو حکم فرمایا کہ اپنے اسی لاڈلے کی قربانی پیش کرے۔ خواب کے ذریعے حکم ہوا اسی لاڈلے کی قربانی پیش کرے۔ جب حکم ربی ہوا تو رب کے خلیل نے بغیر کسی سوچ و فکر کے، بغیر کسی گھبراہٹ کے، میدان تسلیم و رضا کے شہسوار بن کر اپنے اسی لاڈلے کی قربانی پیش کرنے کو تیار ہو گئے۔ اور جب اپنے لاڈلے کی گردن پر چھری چلا دی تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ وفاداری اور فداکاری کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا حقیقت میں ان کے سینے میں صرف اور صرف تیری ہی محبت بسی ہوئی ہے، لہٰذا اے میرے رب، حضرت ابراہیم ہی حقیقت میں تیرا خلیل کہلانے کے حقدار ہے، سبحان اللہ، تیرا خلیل کہلانے کے حقدار ہے۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اس آیت مقدسہ کا مفہوم میں آپ کے گوشے گزار کروں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ اچھی طرح دوڑنے کے قابل ہو گئے، اچھی طرح جب باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو گئے، اچھی طرح جب بولنے کے قابل ہو گئے، تب رب نے حکم فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے کو لے کر گئے مینا کی گھاٹی میں۔ المختصر، چونکہ واقعہ بعد میں بیان کروں گا، موٹی موٹی اور خاص خاص باتیں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ لے کر گئے اور لے جاتے ہی فوراً گردن پر چھری نہیں رکھ دیا، پہلے اپنے لاڈلے سے کہا، اے میرے لاڈلے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں حکم ربی سے، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے، تیری کیا مرضی ہے، تیرا کیا مشورہ ہے۔ تو لاڈلا بھی
بڑا انوکھا تھا. کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابو جان کیجئے وہ کام جس کا آپ کو کرنے کو حکم ملا ہے, آپ یقیناً مجھے صابروں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ. گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں میرے ابو جان میں وہ بیٹا نہیں ہوں جو آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کروں, میں وہ لڑکا نہیں ہوں جو آپ کے ساتھ تکرار کروں, میں وہ بیٹا نہیں ہوں جو آپ کی باتوں سے انکار کروں, بلکہ میں وہ وفادار بیٹا ہوں جو آپ کی باتوں کو بھی مانوں گا اور حکم ربی پر میں صبر بھی کروں گا. سبحان اللہ. حکم ربی پر میں صبر بھی کروں گا. تو جب ذبح کرنے والے ذبح ہونے والے یہ دونوں آپس میں رضامند ہو گئے, قرآن مقدسہ کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین, تب جا کر باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا. اس وقت کا حال نہ پوچھو کیسا حال تھا, کیسی کیفیت تھی. قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے پکارا. اللہ فرماتا ہے ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین, کہ بے شک تو نے ایک خواب کو سچ کر دکھایا, یقیناً ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ امتحان کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا. آج تو ہمارا جگر اتنا کمزور ہے کہ ہم جانوروں کی قربانی صحیح سے پیش کرنے کو تیار نہیں ہوتے. لاڈلے کی قربانی پیش کرنے کو کہا جاتا تو ہم کب تیار ہوتے. یہ کوئی چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا, بہت بڑا امتحان تھا. قرآن مقدسہ خود کہتا ہے اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, کہ بے شک یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا, بڑا ہی کھلا ہوا امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے کر اسے بچا لیا, یعنی حضرت اسماعیل کو بچا لیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ان کی تعریف آنے والی نسلوں میں ہم نے باقی رکھی. اللہ فرماتا ہے اے میرے خلیل سلام علی ابراہیم, سلام ہو تجھ پر میرا. سبحان اللہ. سلام ہو تجھ پر اے ابراہیم. اللہ تعالی ہم سب کو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.